اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اب تک جو آپ کے سامنے سبق ہوا اس میں کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری یعنی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے بارے میں پہلے حکم یہ تھا کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، یعنی اس کو اب گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ضرورت سے بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جائے گا یا کوٹری میں بند کر دیا جائے گا یا اس کا دانہ پانی بند کیا جائے گا، صرف سزا یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اور بات ہے کہ اس کا علاج وغیرہ کرایا جائے گا، لیکن جیسے بازار وغیرہ جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے، وہ چیز بند کر دی جائے گی۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر پھر بھی وہ توبہ کر لے سچے دل سے، اس سے غلطی جو ہے ہو گئی ہے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے بعد جب حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، گھر میں قید کرنے کا، گھر میں بند رکھنے کا حکم یہ آیا کہ زانی ہو یا زانیہ، ان کی سزا یہ ہے کہ اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ تفصیل گزر چکی۔ یہ تھا حکم عورت کی بدکاری کے تعلق سے، اور یہی اس میں مرد کی جو ہے بدکاری کے تعلق سے بھی۔ پھر ایک اور ریلیشن شپ جو مرد اور مرد کے درمیان ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے وہ بھی بیان کر دی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ عورتوں کو ستایا کرتے تھے مختلف طریقے سے، جیسے ایک سورہ نساء میں شروع میں بتایا کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی کا وارث ہوتا تھا تو، اور اگر اس یتیم لڑکی کے پاس مال و دولت اچھا خاصا ہوتا تھا تو وہ اس سے جو ہے نکاح کر لیتا تھا اس کی مال و دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اور بھی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح عورتوں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ زمانہ جاہلیت میں 2 طریقے اور تھے عورت کے مال کو ہڑپ کر جانے کے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا پہلا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو جیسے اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی اس کی عورت کے بھی لوگ مالک بن جاتے تھے، اور اس کو کہیں اور شادی بھی نہیں کرنے دیتے تھے اس کی مرضی سے۔ جہاں یہ چاہتے تھے وہ خود شادی کرتے تھے یا خود اپنے آپ ہی شادی کر لیا کرتے تھے اور اس کے مال کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے، اس کے مال کے مالک بن بیٹھ جاتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اب وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، بلا وجہ پسند نہیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس نے اس کو مہر میں خوب سارا مال دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ چاہتا تھا کہ جو مہر دے چکا ہے وہ واپس مل جائے، تو اس لیے خود طلاق نہیں دیتا تھا اور اس کو طرح طرح سے ستاتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ خود اپنی جان چھڑانے کے لیے تنگ آ کر یہ کہے کہ تم نے مجھے جو دیا ہے یہ واپس لے لو چاہیں اور میری جان چھوڑ دو۔ اس طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی منع کیا۔ ہاں جب عورت ہی نافرمان ہو اور عورت ہی جو ہے گھر بگاڑنے پر تلی ہو اور اس کی نافرمانی کرتی رہتی ہو تو اور بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ دیکھیں یہ عورتوں کے لیے شوہروں کو نصیحت کی جا رہی، کس کی جانب سے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے، کہ ان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنا ہے، خوشی کے ساتھ۔ دیکھیں اسلام میں یہ الزام لگایا جاتا ہے عورتوں پر کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ رب العزت نے یا جو کتاب ہے آسمانی ان کے اعتبار سے اس میں اس طرح کا خطاب مردوں کو ہو کہ بیویوں کے ساتھ زندگی خوشحالی کے ساتھ بھلے انداز میں بسر کرو۔ اتنا ہی نہیں، آگے ایک اور نصیحت ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی اگر تمہیں بیوی کی چند چیزیں ناپسندیدہ ہیں تو ممکن ہے اللہ رب العزت نے اس میں کچھ بھلائیاں رکھی ہوں،
تب بھی اس کے ساتھ بھلے انداز سے زندگی بسر کرتے رہو۔ دیکھیں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بات بات پر طلاق ہو جاتی ہے کہ پانی جو ہے نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق ہو گئی، مرچیں زیادہ ہو گئی تو طلاق ہو گئی۔ یہ الزام ہے، یا پھر یہ کہہ لیا جائے اگر یہ 1-2% کہیں ہے تو یہ انتہائی وہ لوگ ہیں جو جاہل لوگ ہیں، جنہیں دین اور دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں دور دور تک۔ ورنہ اللہ رب العزت یہاں قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نوبت تو آنی نہیں چاہیے کہ اس کو ستایا جائے یا اس کو طلاق دی جائے، فرمایا اس کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو تمہیں پسند نہیں آتی پھر بھی نہیں چھوڑو، پھر بھی اس کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، پھر بھی اس کو نہ ستاؤ۔ ممکن ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے بہتر رکھ دی اللہ رب العزت نے جو تم کو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ ایک شخص نے نکاح کیا، اس کی بیوی ہے، اس نے اس کو مہر بھی ادا کر دیا، اب اس کو وہ پسند نہیں آتی، کسی بھی وجہ سے دونوں میں بنتی نہیں، نباہ نہیں ہو پاتا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، دوسرے سے نکاح کر لوں، تو فرمایا پہلے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ طلاق دی جائے کسی بھی طرح سے۔ دوسرا یہ دیکھیں آگے آتا رہے گا یہ بات، آخر تک یہ بات آئے گی کہ اللہ رب العزت نے ممکن سے جو ہے ممکن صورت نکالنے کی کوشش کی ہے بندوں کے لیے کہ تم یہ صورت بھی نکالو لیکن طلاق نہ دو، ہر ممکن کوشش کر لو کہ طلاق نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے طلاق ہی وہ چیز ہے جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حلال تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ پورے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح احادیث کے اندر یہ نصیحت کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرو کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر طلاق ہو بھی جائے، اب یہ فرمایا یہاں پر کیا طلاق دینا چاہ رہے ہو تو جس کو مہر دے دیا اس سے مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ نہیں سوچنا کہ اس کو جو ہے شادی کر لیا، پسند دوسری آ رہی ہے، یہ نافرمان ہے یا کوئی بھی بات ہے خلاصہ، تو اس کو اگر طلاق دینا ہے تو اس سے مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اس سے پیچھے والی آیت میں بیان کیا تھا کہ دیکھو عورتوں کو ستا کر ان کو تنگ کر کے کہ گھر میں قید کر دو، یا اس کو ستاتے رہو کہ وہ تنگ آ جاؤ، کہنے لگے کہ تم مجھے طلاق دے دو چاہے اپنا مہر ہی واپس لے لو، یہ صورت زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، اس کو منع کیا گیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبھی اپنی بیوی کو طلاق دو گے اور اس سے مہر واپس لوگے تو یہ انڈائریکٹلی اس کے اوپر الزام لگانا ہے، بہتان لگانا ہے، فحاشی کا، نافرمانی کا، کیونکہ جس سے تم مہر لے رہے ہو، مہر لینا تبھی جائز ہوتا ہے، واپس لینا یعنی وہ ایک صورت ہے خلا کی، یہ تبھی ہوتی ہے جب بیوی نافرمان ہو، بیوی خود طلاق لینا چاہ رہی، بیوی گھر بگاڑنا چاہے، اور یہاں تم خود طلاق دے رہے ہو اس کو اور اس سے مہر واپس لے رہے ہو، تو گویا یہ تو اس کے اوپر ایک الزام لگانا ہو گیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، یعنی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی قسمیں کھائی تھیں، قسم اگرچہ نہیں کھائی تھی ڈائریکٹلی، لیکن نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں ساتھ رہنا ہے، ہر موڑ پر خوشیاں آئیں یا غم آئیں اس کا ساتھ نبھانا ہے، اور پھر تم اس کے اتنے قریب جا چکے تھے کہ تم نے اس کے ساتھ قربت کی انتہا کر لی، تو پھر تمہیں یہ کیسے مناسب ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو کہ اسے طلاق دو، اس سے مہر واپس لو اور انڈائریکٹلی اس کے اوپر الزام لگاؤ؟ یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نامناسب بات ہے۔ فرمایا یہاں تو زمانہ جاہلیت میں جو چند چیزیں ہوتی تھیں اس کو بیان فرما دیا کہ یہ ناجائز ہیں، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اب ان آیات کے اندر جو آیات آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ان عورتوں کے تعلق سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یعنی ایک اور رسم تھی زمانہ جاہلیت میں کہ عورت جب شوہر کا اس کے انتقال ہو جاتا تھا، جو جیسے میں نے بتایا کہ اس پر جو ہے کمپلیٹ اختیار سمجھتے تھے اپنا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے، اس کو اپنے گھر میں قید کر لیتے تھے، اسے اپنی زندگی کا اختیار نہیں رہتا تھا۔ ایک بری رسم اور یہ تھی کہ جیسے اگر کسی کا باپ مر گیا اور اس کی سوتیلی ماں ہے تو وہ سوتیلی ماں کو اپنے باپ کی میراث سمجھنے لگتا تھا۔ وارثوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا
اور اس کے وارثوں میں سے جس نے اس عورت پر کوئی چادر ڈال دی تو پھر یہ عورت اس کی ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہاں تک تھا معاملہ کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے کبھی کسی نے کسی سے نکاح کر لیا تو کبھی بھی کر لیا، چاہے وہ ابھی رہتی ہے نہیں رہتی، کسی زمانے میں بھی باپ نے اگر نکاح کیا ہے تو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ دادا نے، نانا نے، کسی نے نکاح کر لیا تھا کبھی کسی کے ساتھ تو اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو فرمایا نا الا ما قد سلف، مگر یہ کہ وہ ہو چکا تو ہو چکا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمانہ جاہلیت میں تھے، تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تم اگر یہ گناہ کر چکے ہو تو اسلام لانے کے بعد یہ گناہ اس کا گناہ تمہارے سر نہیں رہے گا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کر لیا، اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر زمانہ جاہلیت میں ایسا کر لیا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، اس کو بھول جاؤ۔ لیکن اگر کسی کا اس طرح تعلق ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو رکھا ہوا ہے یا سوتیلی دادی کو یا نانی کو، تو اگر اس کا تعلق کسی ایسی عورت کے ساتھ ہے تو اسلام لانے کے ساتھ ساتھ وہ تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ فرمایا انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ آگے اور ارشاد فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں۔ ماں سے مراد ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، یہ اوپر تک، اور تمہاری بیٹیاں، نیچے بیٹی ہو، پوتی ہو، نواسی ہو، نیچے تک، تمہاری بہنیں، بہن بھی، اور جب بہن حرام ہے، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھوپھی اور خالہ جو باپ اور ماں کی بہنیں، ان سے بھی بدل جولا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تو خود آ رہا ہے سرات کے ساتھ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آیا اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو منع فرمایا۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی جس کا تم نے کبھی دودھ پیا جس وقت تمہاری عمر 2.5 سال تھی، اس عورت سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی تم نے جس عورت کا دودھ پیا جس وقت تمہاری عمر 2.5 سال تک تھی، اس کی بیٹی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہاری رضاعی بہن ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہے، ان بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اس ٹکڑے میں 2 چیزیں ہیں۔ یہ فرمایا کہ تمہارے زیر پرورش وہ بیٹیاں، ایک بات، جن کی ماؤں یا جو ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم خلوت اختیار کر چکے ہو۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنا ہے پہلے تو، یہ جو پرورش والی قید ہے یہ اتفاقی، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے کسی ایسی عورت کے ساتھ جس سے پہلے سے ہی بیٹی ہو تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹی اس مرد کے زیر پرورش ہی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر وہ عورت جو جس سے نکاح کیا ہے اور اس کی بیٹی ہے، وہ بیٹی خواہ اس مرد کے زیر پرورش نہ آئے، وہ اپنی نانی کے یہاں رہنے لگے یا کہیں بھی رہنے لگے، تب بھی اس عورت کے ساتھ نکاح، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس کے ساتھ خلوت اختیار کی گئی۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ خلوت اختیار کی گئی، تو اس سے یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا، کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی اس سے خلوت نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، اتفاق یہ ہے کہ نکاح کے بعد، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو ابھی کوئی وہ جو لڑکی ہے اس کی پہلی بیٹی ہے کسی شوہر سے، تو اس سے اور اس مرد کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مثلا ایک لڑکی ہے جس کا نام سلمہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، تو سلمہ سے نکاح کرنا چاہے شخص نے، نکاح کے بعد خلوت نہیں ہوئی تھی، سلمہ کا انتقال ہو گیا یا کوئی بات ایسی آئی کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا خلوت سے پہلے، تو اگر اس لڑکی کے گھر والے اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر خلوت اختیار ہو گئی، خلوت ہو گئی دونوں میں، تو پھر اس مرد کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو
اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو صورت میں نے بیان کر دی۔ فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی شوہر بیٹے کی بہویں، بیٹے کی بیوی یعنی شوہر کے لیے بہو حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، یعنی ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن زمانے کی اس پرفتن زمانے میں جہالت کی وجہ سے ایسی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ لوگوں نے دو دو بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی دو بہنوں کو نکاح میں رکھا ہے تو پہلی والی سے تو نکاح صحیح ہوگا، دوسری والی سے نکاح ہی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے۔ آگے فرمایا نا اللہ رب العزت نے الا ما قد سلف، مگر یہ جو ہو چکا سو ہو چکا، مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے دو بہنوں سے نکاح کر رکھا تھا تو وہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور کافر جو ہے وہ احکام شریعت کا مکلف اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ فروعات کا جو ہے اس کے ساتھ خیال کیا جائے کہ وہ کیا کرے، کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کرے۔ ایمان قبول کرنے سے پچھلے کو جو ہے حالت کفر کے جو گناہ تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن ان میں سے اگر کسی نے دو بیویوں سے نکاح کر رکھا ہے، دو بہنوں سے نکاح کر رکھا ہے تو ان میں سے دوسری سے جو نکاح ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا، لہذا دوسری کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کے واقعات بھی آئے ہیں، جب ایمان قبول کیا لوگوں نے تو ایک کو چھوڑنا پڑا۔ اور اسی طرح پیچھے جو بتایا کسی نے ماں سے نکاح کر لیا ہو، بیٹی سے نکاح کر لیا ہو نعوذ باللہ، یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہو، تو یہ سارے تعلقات اگر زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں تھے تو اسلام لانے کے بعد ان تعلقات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات الگ ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا جو ہے مسئلہ اٹھتا ہے وہ تب اٹھتا ہے جب انسان مسلمان ہو۔ جب انسان مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ گناہ اور ثواب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو پہلا خطاب یہ کہ بھی ایمان لے آئے۔ اب آج تک ایسا دور چل رہا ہے جیسے کہ کیرلا کے اندر آج بھی جو ہے جو غیر مسلمس ہیں وہاں پر بھانجی کا نکاح ماموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا نکاح ہوا اس کی بھانجی کے ساتھ، اب اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کو اپنی بھانجی کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ناجائز ہے اس طرح کے تعلقات۔ یہی فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ الا ما قد سلف، مگر یہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کرے جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی اس کو چھوڑ دو، جو ہو چکا اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے معافی فرما دی، وہ گناہ نہیں۔ اب ایسا نہیں کرے گا کوئی، اب اگر ایسا کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اب تک آپ کا آیت نمبر 23 تک سبق ہو چکا ہے، اور اگر کل کے اور آج کے سبق میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھوڑا سا ٹف ہے سبق، کچھ سمجھنے میں اگر ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کے آپ کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج الحمدللہ 4 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کل سے آپ کا 5واں پارہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔